یہ وظیفہ روزانہ 313 مرتبہ پڑھ لو، خدا کی قسم زندہ معجزات دیکھو گے، جو خواہش دل میں لاؤ گے پوری ہوگی۔ تقدیر بدلنے والی ویڈیو ہے۔ محترم ناظرین، میری پیاری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، آج جو وظیفہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گی، یہ روزانہ کلمات اگر آپ 313 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، یہ کلمات پڑھ لو گے تو اسی وقت وہ خواہش آپ کی پوری ہو جائے گی۔ یہ ویڈیو تقدیر بدلنے والی ہے۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا تاکہ آپ اپنی خواہشات کو پورا کر سکیں، اپنی حاجات کو پورا کر سکیں جو مکمل نہیں ہو رہی۔ آپ یہ کلمات اپنی زندگی کا معمول بنا لے، انشاءاللہ آپ یہ کلمات پڑھتے جائیں گے، اللہ پاک آپ کی خواہشات کو، آپ کی حاجات کو پورا کرتے جائیں گے۔ یوں سمجھیں یہ رزق کے حوالے سے یہ جو کلمات ہیں، یہ ہر حوالے سے آپ کی پریشانی کو دور کریں گے۔ آپ کے اوپر رزق کی کمی ہے، آپ رزق کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، رزق میں بے برکتی ہے، مفلسی ہے، غریبی ہے، رزق میں برکت دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کلمات پڑھنا اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی زندگی کے دن گزرتے جائیں گے، آپ کے جو رزق کی کمی ہے وہ بھی دور ہوتی جائے گی۔ رزق کے اندر اللہ پاک ایسی برکت عطا کریں گے کہ آپ سالوں سال بھی کھائیں گے تو وہ رزق ختم نہیں ہوگا۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد عطا فرمائیں گے۔ یہ جو کلمات آج میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گی، یہ ایسے کلمات ہیں کہ یہی کلمات آپ کو دنیا کے اندر بھی نفع بخشیں گے اور قیامت کے دن بھی، کل بروز محشر بھی یہ کلمات آپ کے کام آئیں گے۔ اس لیے کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں سے توبہ کرو گے، اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت طلب کرو گے تو یقیناً گناہوں کو معاف کرنے کے بعد اللہ پاک آپ کی بخشش ضرور فرمائیں گے، چاہے پہاڑوں کے مانند ہی آپ کے نامہ اعمال میں گناہ کیوں نہ ہو۔ انشاءاللہ اس تسبیح، ان کلمات کی برکت سے اللہ پاک آپ کے گناہوں کو بخش دے گا اور یہی تسبیح، یہی کلمات تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جائے گے۔ بڑی ہی نہایت اور آسان تسبیح ہے، نہایت ہی آسان کلمات ہیں۔ آپ نے روزانہ کسی بھی وقت ان کو پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں جو کلمات میں آپ کو بتاؤں گی، اس کی تاثیر خود آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ کلمات پڑھو اور اپنی حاجات کو مکمل کر لو، اپنی مرادوں کو پورا کر لو۔ تو محترم ناظرین، نہایت ہی آسان تسبیح ہے۔ اس تسبیح کو آپ نے ہر صورت پڑھنا ہے، کوئی وقت کی قید نہیں ہے، دن کی قید نہیں ہے، بس یہ ہے کہ جب 313 کی تعداد کے اندر آپ یہ تسبیح مکمل کرو گے، یہ کلمات پڑھو گے تو آپ اپنی آنکھوں سے زندہ معجزات دیکھنا شروع کر دو گے۔ آپ کی زندگی کے اندر ایسی ایسی رنگینیاں آئیں گی کہ آپ خود حیران۔ جب بھی دل کے اندر کوئی خواہش جاگے گی تو وہ انشاءاللہ اسی ٹائم پوری ہو جائے گی۔ منٹوں میں یہ دل کی تمنائیں، دل کی خواہشات پوری کرنے کا مجرب وظیفہ آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتانے لگی ہوں، تو ویڈیو کو سکپ نہیں کیجیے گا۔ ضروری لازمی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اس وظیفے کو سمجھیں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے اس عمل کی سمجھ آ سکے، تو بعد میں آپ پرسکون حالت کے اندر یہ وظیفہ کر سکیں۔ عمل کی جانب بڑھتے ہیں، اس سے قبل اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کا ایک پیارا سا نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا مجرب اور خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں کہ اس کو پڑھنے سے آپ دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، تمام لوگ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ یہ تسبیح پڑھ کے دیکھ لینا۔ دنیا کے جس کونے میں موجود ہوں، زندگی میں صرف ایک مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ لینا۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ اللہ کے بابرکت نام کا وظیفہ ہے، جسے پڑھنے سے آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ اللہ اس میں ذاتی ہے، باقی تمام اسماء مبارکہ صفاتی ہیں۔ اس اسم مبارک کی برکت سے باطنی طہارت اور اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے، انسان کے ایمان کو جلا ملتی ہے اور یقین میں اضافہ ہوتا ہے، نیز حصول مقصد میں آسانی ہوتی ہے۔ اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، سو اس سے ان ناموں سے پکارا کرو اور ایسے لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حق سے انحراف کرتے ہیں۔ عنقریب انہیں ان اعمال بد کی سزا دی جائے گی جن کا وہ ارتکاب کرتے ہیں۔ اللہ اسی کا اسم ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، گویا تم اسی کا اس بات کرو اور باقی سب جھوٹے معبودوں کی نفی کر دو۔ اس کے لیے اور بھی بہت خوبصورت نام ہیں جو اس کی حسین و جمیل صفات کا پتہ دیتے ہیں۔ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، وہی بے حد رحمت فرمانے والا ہے، نہایت مہربان ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، حقیقی بادشاہ ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے سالم اور سلامتی دینے والا ہے، امن و امان دینے والا اور معجزات کے ذریعے رسولوں کی تصدیق فرمانے والا ہے، محافظ و نگہبان ہے، غلبہ و عزت والا ہے، زبردست عظمت والا ہے، سلطنت و کبریائی والا ہے۔ اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے جسے وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں،
وہی اللہ ہے جو پیدا فرمانے والا ہے، عدم سے وجود میں لانے والا ہے، یعنی ایجاد فرمانے والا ہے، صورت عطا فرمانے والا ہے۔ الغرض سب اچھے نام اسی کے ہیں، اس کے لیے وہ سب چیزیں تسبیح کرتی ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ بڑی عزت والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ صبح و شام اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کریں، اور رات کی کچھ گھڑیاں اس کے حضور سجدہ ریزی کیا کریں، اور رات کے بقیہ طویل حصے میں اس کی تسبیح کیا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یعنی 1 کم 100، جو شخص ان کو شمار کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ بے شک وہ ذات طاق ہے، اور طاق عدد کو پسند کرتی ہے۔ امام ابو نعیم اور ابن مردویہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 100 نام ہیں سوائے 1 نام کے، جو شخص ان کے ذریعے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ امام دارقطنی نے غرائب میں اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میرے 99 نام ہیں، جو شخص ان کو پڑھتا رہا جنت میں داخل ہوگا۔ زیادہ میں بڑی بات نہیں کرتی، دوپہر یا شام تک زندگی میں اتنی دولت آئے گی، اتنا پیسہ آئے گا کہ آپ لوگ سنبھال نہیں پاؤ گے۔ آج تک اگر میرے بھائیوں، میری بہنوں، کسی وظیفے سے آپ کو فائدہ نہیں ہوا، آپ کی پریشانیاں اگر دور نہیں ہوئیں، آج تک آپ کی جیب میں پیسہ نہیں آیا، آپ لوگوں کے جیسے پہلے حالات تھے ویسے ہی اب ہیں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں ایک دن کے اندر آپ کی قسمت بدلے، آپ کے نصیب بدلیں، قسمت کے بند دروازے یہ وظیفہ پڑھتے ہی کھل جائیں، حاجتیں فوراً پوری ہوں، مرادیں پوری ہوں، خوشیاں ہی خوشیاں آپ کے مقدر میں آنا شروع ہو جائیں، تو آپ اپنی بہن کے اس بتائے ہوئے وظیفے پر، بتائے ہوئے طریقے پر پڑھیں۔ صبح جیسے ہی آنکھ کھلے سب سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ عمل آپ کی زندگی کا سب سے آسان وظیفہ ہوگا۔ اس سے زیادہ آسان اور اس سے زیادہ آزمودہ عمل آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کیا ہوگا۔ دولت اور پیسہ ہاتھوں میں آئے گا، سارا دن، ساری زندگی پیسہ ختم نہیں ہوگا، گن گن کر تھک جاؤ گے، لیکن پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ اتنی دولت اللہ پاک آپ کو دیں گے کہ بانٹتے پھرو گے، بانٹنے سے بھی ختم نہیں ہوگی۔ اگر دولت کو آپ سے محبت نہ ہو جائے تو پھر مجھے کہنا، کیونکہ یہ میرا ذاتی آزمودہ عمل ہے، اور میں آپ کو 101% گارنٹی سے کہتی ہوں اس وظیفے کے بارے میں، ایک دن کے عمل سے کروڑوں ملیں گے۔ اگر روزانہ صبح پڑھیں گے تو پھر اندازہ لگائیں کہ آپ لوگ کہاں پہنچیں گے۔ کسی کو دنیا جہان کی دولت بھی دو گے نا تو بھی آپ کو یہ سچا وظیفہ نہیں بتائیں گے۔ آپ کی جیب، آپ کی الماری، آپ کی دکان، آپ کی زندگی پیسوں سے بھر جائے گی۔ جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے۔ جس طرح لوگوں کو میں نے یہ وظیفہ بتایا وہ آج تک جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دیتے ہیں، آپ بھی بالکل اسی طرح جھولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں دو گے کہ واقعی میں نے آپ کو ایسا وظیفہ بتایا کہ ہمارے حالات ایک دن کے اندر اندر بدلے، ہماری قسمت ایسی بدلی کہ ہمیں آج تک یقین نہیں۔ آپ لوگ خود کہو گے ابھی آپ کو میری باتوں پر یقین نہیں آئے گا، لیکن صبح اٹھ کر آپ نے اپنی زندگی میں صرف 1 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ کو اپنی بہن کی باتوں پر یقین تب آئے گا کہ واقعی آپ نے کوئی ایسا وظیفہ بتایا کہ ہماری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں آ گئیں۔ آپ کو ذاتی مکان چاہیے ہو، کوئی فوری بڑی رقم چاہیے ہو، قرضوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہو، کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہو، کوئی بھی حاجت ہو، یہ وظیفہ پڑھنا اور پھر دل سے دعا مانگنی ہے، رو رو کر اللہ تعالیٰ سے التجا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کا مسئلے، آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے، آپ کی حاجتیں اور مرادیں پوری ہوں گی۔ وظیفہ جیسے ہی ختم ہو فوراً دعا ضرور مانگنا۔ آپ لوگ کرتے کیا ہو، جب دعا مانگنے کا وقت آتا ہے تو آپ لوگ فٹافٹ نکل لیتے ہیں، بس ہم نے پڑھ لیا، عمل ختم۔ دعا آپ کو لازمی کرنی ہے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، جو خاص خاص حاجتیں ہیں، ان کے لیے آپ لوگ دعا مانگ لیں۔ کوئی اس میں زیادہ وقت والی بات نہیں، آدھا منٹ آپ کو وظیفے میں لگا، آدھا منٹ آپ لوگ دعا مانگ لیں، بات ختم۔ ناشتہ کریں، کام پر جائیں، پھر دیکھیں معجزات اپنی زندگی میں، دولت کو آتے ہوئے دیکھیں، خوشیاں دیکھیں۔ تمام بھائی بہن دوست احباب چاہے ایک صبح پڑھیں، چاہے روزانہ صبح پڑھیں، اور اگر آپ کا دل مطمئن ہو، دل مانے تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور دیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ہمیں خوشی ملتی ہے اور کوئی فائدہ نہیں۔ محترم ناظرین، میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، عمل کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھنا شروع کر دیں۔ اب تک اگر ویڈیو سکپ کی ہے تو براہ کرم اب اس کو سکپ مت کیجیے گا، کیونکہ اب میں آپ کو بہت ہی خاص صبح والا عمل بتانے لگی ہوں۔ ایک ایک بات بڑے ہی غور سے سننی ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سمجھیے گا۔ اسی طریقے سے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے
دل سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو صبح کے وقت کے وظیفہ پڑھنا ہے۔ دلوں میں وسوسہ رکھو گے، سوالات رکھو گے کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا یا نہیں کرے گا، ہمیں پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے، ہمارا کام بنے گا یا نہیں بنے گا۔ تو آپ لوگ اس طرح کے سوالات رکھو گے تو کبھی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین، اللہ کی ذات پر پورا یقین، پورا بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ رزق، دولت، زندگی، موت، سب کچھ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ اگر انسان کے ہاتھ میں ہو تو وہ کچھ بھی نہ دے کسی کو، لیکن سب کچھ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ آپ لوگ مانگ کر دیکھیے، یہ وظیفہ پڑھ کے مجھے پورا بھروسہ ہے، جب بھی میں نے یہ پڑھا اللہ پاک نے میری غیب سے اتنی مدد کی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ خالی جھولی میری جب بھی ہوئی پیسوں سے بھر گئی، اللہ پاک نے ایسی جگہ سے میری غیب سے مدد کی کہ میرے تمام مسائل حل ہو گئے، میری غیب سے مدد ہوئی۔ تو آج آپ لوگوں کے ساتھ وہ وظیفہ شیئر کرنے لگی ہوں، انشاءاللہ ساری زندگی دعائیں دو گے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف اور اعمال میں آپ کے لیے روزانہ شیئر کرتی رہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اس نے اپنی کتاب میں لکھا، اور وہ اپنی ذات کے متعلق لکھتا ہے جو اس کے پاس عرش پر رکھی ہوئی ہے، کہ میرے غضب پر میری رحمت غالب ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے کہ جسے میں ہدایت دوں، سو مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھانا کھلاؤں، بس تم مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بے لباس ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، لہٰذا تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں تمہارے تمام گناہوں کو بخشتا ہوں، تم مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو، تم کسی نقصان کے مالک نہیں ہو کہ مجھے نقصان پہنچا سکو، اور تم کسی نفع کے مالک نہیں ہو کہ مجھے نفع پہنچا سکو۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر اور تمہارے انسان اور جن تم میں سب سے زیادہ متقی شخص کی طرح ہو جائیں تو میری بادشاہت میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتے، اور اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر اور تمہارے انسان اور جن تم میں سب سے زیادہ بدکار شخص کی طرح ہو جائیں تو میری بادشاہت سے کسی چیز کو کم نہیں کر سکتے۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر اور تمہارے انسان اور جن کسی ایک جگہ کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کریں اور میں ہر انسان کا سوال پورا کر دوں تو جو کچھ میرے پاس ہے تو اس سے صرف اتنا کم ہوگا جس طرح سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے اس میں کمی ہوتی ہے۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے جمع کر رہا ہوں، پھر میں تمہیں ان کی پوری جزا دوں گا۔ بس جو شخص خیر کو پائے وہ اللہ کی حمد کرے، اور جسے خیر کے سوا کوئی چیز مثلاً آفت یا مصیبت پہنچے وہ اپنے نفس کے سوا اور کسی کو ملامت نہ کرے۔ محترم ناظرین، صبح اٹھ جائیے، اٹھتے ساتھ سب سے پہلے سکون سے بیٹھ جائیں، آدھے پونے منٹ کا وقت مقرر کر لیں، ایک سیکنڈ کے لیے بھی کسی سے بات نہیں کرنی۔ جب تک وظیفہ پڑھو تب تک کسی سے بات نہیں کرنی، آپ نے ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ میں تو اس وظیفے کو 1 منٹ میں پڑھ لیتی ہوں، 1 منٹ میں پڑھ لیتی ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو 10-20 سیکنڈ اوپر لگ جائیں، پھر روزانہ آپ کی عادت بن جائے گی۔ یہ وظیفہ بالکل آسان سا وظیفہ ہے، لیکن ایک ہوتا ہے ایک چیز کو پہلی دفعہ پڑھنا، ایک روزانہ پڑھنا، تو فرق آ جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ لوگ روزانہ پڑھو گے تو آدھے منٹ کے اندر آپ لوگ یہ پورا عمل کر لو گے۔ ایک دن بھی آپ لوگ پڑھو گے تو انشاءاللہ فائدے ہی فائدے ہیں۔ ایک بار بھی پڑھ لو تو کوئی مسئلہ نہیں، چاہو تو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن میں آپ کو بتا رہی تھی کہ 1 سیکنڈ بھی کسی سے بات چیت مت کرنا، موبائل کو، عام چیزوں کو اپنے آپ سے آپ نے دور رکھنا ہے۔ ایک مرتبہ سب سے پہلے درود پاک، کوئی سا بھی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ جب یہ عمل کرنے لگیں تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، درود ابراہیمی ہو، صلی اللہ علیہ محمد ہو یا صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی آپ کو درود پاک آسان لگے آپ اسے پڑھ لیجئے گا۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ
پڑھ لیں تاکہ ثواب حاصل ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، آپ نے روزانہ کسی بھی وقت، آپ گھر کے اندر ہیں، آفس کے اندر ہیں، مدرسے کے اندر ہیں، مسجد میں ہیں یا جاب پہ ہیں، کسی بھی ملک سے آپ تعلق رکھتے ہیں، میری مائیں بہنیں وہ گھر کے اندر یہ عمل کریں، اور جو میرے بھائی ہیں وہ جہاں کہیں موجود ہیں وہاں اس عمل کو کریں۔ آپ نے روزانہ 313 مرتبہ یہ 2 تسبیحات پڑھنی ہیں۔ اللہم اغفر لی ورحمنی، ایک تسبیح یہ، اور دوسری استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی۔ ان دونوں تسبیحات کو ملا کر آپ نے جیسا کہ اللہم اغفر لی ورحمنی استغفر اللہ ربی، اسی طرح آپ نے اسی تعداد کے مطابق دونوں تسبیحات کو ملا کر 313 کی تعداد کے اندر مکمل کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنی خواہشات، اپنی حاجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ پھر دیکھیں کہ جیسے جیسے آپ کی زندگی گزرتی جائے گی، انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر ایسی ایسی رنگینیاں آئیں گی، ایسے ایسے معجزات پیدا ہوں گے کہ آپ خود حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ تو اس ویڈیو کو سننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں، اپنے احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی اس عمل سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ رزق اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ تعالیٰ تو خود ہی رازق ہے، مستحکم قوت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو کشادہ اور وسیع رزق عطا فرماتا ہے اور بعض لوگوں کے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے۔ ایک منظم ضابطے کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات کو اپنے وقت پر رزق پہنچاتا ہے، چاہے وہ زمین پر چلنے اور رینگنے والے جاندار ہوں یا ہوا میں اڑنے والے پرندے، نہ سمندر کی تاریکیوں میں بسنے والے جاندار اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے اوجھل ہیں، اور نہ پہاڑ کی چوٹیوں پر بسیرا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ نہ لے رکھا ہو۔ ہم لوگ رزق صرف کھانے کی چیزوں کو کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ رزق اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت کو کہتے ہیں، چاہے وہ صحت ہو، علم ہو، اخلاق ہو، عمل ہو، نیک بیوی اور اولاد ہو، مال ہو یا دلی اطمینان ہو، یا پھر امن کی نعمت ہو۔ اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ہر نعمت پر رزق کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گننے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ رزق کی تقسیم میں لوگ مختلف ہیں۔ قرآن مجید نے چند امور ایسے ذکر کیے ہیں جو بذات خود انسانی تربیت کے لیے تعمیری درس کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اگر تم نے نعمتوں کا شکر ادا کیا، انہیں اپنے صحیح مصرف میں خرچ کیا تو تمہیں زیادہ نعمتیں عطا کروں گا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7۔ ایک دوسرے مقام پر لوگوں کو تلاش حصول و روزی کی دعوت دیتے ہوئے فرماتا ہے، خدا تو وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے خاضع اور خاشع بنا دیا ہے تاکہ تم اس کی پشت پر چلو پھرو اور اس کے رزق سے کھاؤ پیو۔ سورہ ملک آیت نمبر 15۔ کسب معاش کے معاملے میں اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نوع انسان کو حیرانی میں ٹامکٹویاں مارتے ہوئے نہیں چھوڑا، بلکہ کتاب و سنت میں رزق کے حصول کے اسباب کو خوب وضاحت سے بیان کر دیا ہے۔ اگر انسانیت ان اسباب کو اچھی طرح سمجھ کر مضبوطی سے تھام لے اور صحیح انداز میں ان سے استفادہ کرے تو اللہ مالک الملک، جو بہت زیادہ رزق عطا فرمانے والا اور بہت زیادہ قوت والا ہے، لوگوں کے لیے ہر جانب سے رزق کے دروازے کھول دے، آسمان سے ان پر خیر و برکت نازل فرما دے اور زمین سے ان کے لیے گونا گوں اور بیش بہا نعمتیں اگلوائے۔ قرآن و حدیث میں بہت سے ایسے اعمال کی طرف واضح اشارہ موجود ہے جو رزق میں برکت اور دولت میں فراوانی کا باعث ہیں۔ خصوصی دعا کر لیتے ہیں، جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ آمین کہہ دیں۔ اللہ کرے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے والوں میں سے کسی کی آمین کی بدولت ہم سب کی نیک حاجات پوری ہو جائیں۔ یا اللہ، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، ہم سب کی نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما۔ تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ آج ہم سب کی نیک اور جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ مولا، ہم جیسے بھی ہیں، گناہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاہکار ہیں، بدبخت ہیں، پر تیرے بندے ہیں۔ ماہ شعبان کے مہینے میں تیرے ایک کن کے محتاج ہیں۔ آج
ہم سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ آج جو کوئی بے روزگار بیٹھا ہے اسے روزگار عطا فرما، جو کوئی بے اولاد ہے اسے اولاد نرینہ عطا فرما، جو کوئی تنگ دست ہے، فکر و فاقے میں مبتلا ہے، اسے رزق اور دولت سے مالا مال فرما۔ اے میرے مالک و مولا، آج تیرے منگتے حاضر ہیں، آج تجھ سے ضد لگا کر بیٹھے ہیں، آج ہمیں اپنے غیبی خزانوں سے مالا مال فرما۔ ماہ شعبان کے مہینے میں رزق پوشاک اور سر چھپانے کی فضیلت و برکت سے نواز دے۔ اے میرے مالک و مولا، خصوصاً بالخصوص غزہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، کفر کو نیست و نابود کر دے، جو کچھ مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے اور ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات، پریشانیوں کو دور فرمائے، آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں آمین کے ساتھ اپنا پورا نام ضرور لکھیں تاکہ دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی بھی مقصد ہے تو آپ اپنے مقصد کو بھی کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔